دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا، ایک ایسا انسان جس کا نام آتے ہی ذہن میں طاقت، جنگ، تباہی اور سیاست کی پیچیدہ کہانیاں ابھر آتی ہیں۔ وہ شخصیت ہے ایڈولف ہٹلر، جس نے جرمنی کو ایک بکھری ہوئی قوم سے ایک مضبوط سلطنت میں بدلنے کی کوشش کی اور پھر اسی سلطنت کو اپنی ہی پالیسیوں اور جنگی جنون کی وجہ سے کھو دیا۔ ہٹلر کی کہانی محض ایک سیاستدان یا حکمران کی کہانی نہیں، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک بڑی عبرت ہے کہ طاقت اور غرور انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے اور اس کے انجام کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ہٹلر کا بچپن عام سا گزرا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ بڑے خواب پلتے رہے۔ اس نے جوانی میں اپنی زندگی کے کئی سخت مرحلے دیکھے۔ اس کے خیالات میں جرمن قوم کی عظمت بحال کرنے کی خواہش موجود تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی تباہی کا شکار ہو گیا تھا، معیشت کمزور، عوام مایوس اور ملک پر سخت شرائط عائد تھیں۔ ایسے حالات میں جرمن عوام کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں امید دلائے، اور ہٹلر نے اسی موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جرمنی کی نیشنل سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ کیا، جسے عام طور پر نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں کے ذریعے عوام کے دل جیتنے شروع کیے۔ وہ بڑی طاقتور آواز اور اثر انگیز انداز میں بولتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے کیونکہ وہ انہیں یقین دلاتا تھا کہ جرمنی ایک بار پھر دنیا کی عظیم ترین طاقت بن سکتا ہے۔ عوام کی غربت، بے روزگاری اور محرومیوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ہٹلر جیسے لیڈر پر بھروسہ کریں۔ ہٹلر نے اپنی پارٹی کے ذریعے جرمنی کے نوجوانوں اور مزدور طبقے کو ساتھ ملایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جرمنی کی معیشت کو مضبوط کرے گا، بے روزگاری ختم کرے گا اور جرمن قوم کو دنیا میں ایک عالیز مقام پر لے جائے گا۔ رفتہ رفتہ اس کی پارٹی طاقتور ہوتی گئی۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے پورے جرمنی پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ ہٹلر نے جرمن قوم پر نیشنلزم کی ایک ایسی لہر دوڑائی جس میں سب کو اپنے ملک کے لیے قربانی دینے پر تیار کیا گیا۔ اس نے فوج کو دوبارہ منظم کیا، صنعتوں کو ترقی دی اور لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ جرمنی جو پہلی عالمی جنگ کے بعد کمزور اور بے بس ہو گیا تھا، چند سالوں میں ایک مضبوط اور متحد قوم کے طور پر ابھرنے لگا۔ ہٹلر کی قیادت میں جرمن عوام کو یقین ہونے لگا کہ وہ واقعی دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہٹلر نے ایک طرف عوام کو سہولیات دیں تو دوسری طرف اس نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ اس کی حکومت میں سیاسی آزادی کم ہوتی گئی۔ جو بھی اس کے خلاف آواز بلند کرتا اسے جیل یا موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہٹلر نے اپنے نظریے کو عام کرنے کے لیے میڈیا اور پروپیگنڈا کا سہارا لیا۔ فلموں، اخباروں اور ریڈیو کے ذریعے عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ جرمن قوم سب سے برتر ہے۔ اس کا نظریہ صرف سیاست تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں نسلی امتیاز بھی شامل تھا۔ ہٹلر یہ سمجھتا تھا کہ جرمن قوم سب سے عالیز نسل ہے اور باقی قومیں ان کے مقابلے میں کمتر ہیں۔ اسی سوچ نے یہودیوں کے خلاف نفرت کو جنم دیا۔ یہودیوں کو ہٹلر نے جرمنی کی بدحالی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ لاکھوں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں قید کر کے قتل کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ہٹلر کی سلطنت کا اصل عروج اس وقت شروع ہوا جب اس نے دوسری عالمی جنگ کا آغاز کیا۔ 1939 میں اس نے پولینڈ پر حملہ کیا اور یورپ میں آگ بھڑک اٹھی۔ جرمنی کی فوج تیز اور منظم تھی، جسے بلیٹس کریگ یعنی بجلی کی رفتار والی جنگ کہا جاتا تھا۔ چند ہی مہینوں میں جرمنی نے یورپ کے کئی بڑے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور کئی دوسرے ممالک جرمن فوج کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب لگتا تھا کہ ہٹلر کی سلطنت ناقابل شکست ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ دکھاتی ہے کہ غرور کا انجام زوال ہوتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی طاقت کے نشے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ روس پر بھی حملہ کرے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ روس کا موسم سخت اور وسیع میدان جنگ جرمن فوج کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ لاکھوں فوجی سردی، بھوک اور لڑائی میں مارے گئے۔ ادھر دوسری طرف برطانیہ اور امریکہ نے بھی جرمنی کے خلاف محاذ کھول دیا۔ جنگ بڑھتی گئی اور جرمنی کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ 1944 تک وہی سلطنت جو دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، دفاع پر مجبور ہو گئی۔
اتحادی افواج نے جرمنی کے شہروں پر بمباری شروع کی، برلن کھنڈر بننے لگا، عوام مایوسی کا شکار ہو گئے۔ وہی لوگ جو کبھی ہٹلر کے دیوانے تھے اب اس کی پالیسیوں پر سوال اٹھانے لگے۔ 1945 میں حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ جرمنی کی شکست یقینی ہو گئی۔ اتحادی افواج نے برلن کو گھیر لیا، ہٹلر اپنے بنکر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے شکست تسلیم کرنے کے بجائے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی نازی جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ وہ سلطنت جو چند سال پہلے یورپ کو ہلا کر رکھ دیتی تھی، لمحوں میں بکھر گئی۔ ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ اگرچہ اس نے جرمنی کو معیشت اور فوجی طاقت میں مضبوط بنایا، لیکن اس کے غرور اور نسل پرستانہ نظریات نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دنیا نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، شہروں کو کھنڈر بنتے دیکھا اور انسانیت نے ایک خوفناک تجربہ سہا۔ ننھیا کہانی آج بھی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی حکمران کو عوامی طاقت اور قومی فخر کو جنگ اور نفرت کی طرف نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ امن اور ترقی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہٹلر کی سلطنت کا عروج اور زوال دنیا کے لیے ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ظلم اور غرور کے سائے کبھی لمبے نہیں ہوتے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہٹلر کی سلطنت کے زوال اور اس کے اثرات کی۔ جہاں پہلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہٹلر نے جرمنی کو ایک مضبوط اور متحد قوم میں بدل دیا، وہاں اب ہم اس کے انجام، شکست اور دنیا پر پڑنے والے اثرات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ حصہ بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں طاقت، غرور اور جنگ کے خطرات کی حقیقی تصویر دکھاتا ہے۔ جیسے ہی دوسری عالمی جنگ کا دائرہ وسیع ہوا، ہٹلر کی فوج کو مختلف محاذوں پر لڑنا پڑا۔ مشرق میں روس، مغرب میں برطانیہ اور امریکہ، اور جنوب میں مختلف یورپی ممالک نے جرمنی پر دباؤ بڑھا دیا۔ ہٹلر نے اپنی فوجی حکمت عملی کے تحت متعدد خطرناک فیصلے کیے، جیسے روس پر حملہ اور مغرب میں 2 محاذی جنگ۔ ان فیصلوں کی وجہ سے جرمنی کی فوج کی طاقت تقسیم ہو گئی اور اس کا دفاع کمزور پڑ گیا۔ روس کی زمستانی سختیوں نے جرمن فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کیا۔ لاکھوں فوجی سردی اور بھوک کی وجہ سے مارے گئے۔ اسٹالن گراڈ کی لڑائی اس جنگ کی ایک نہایت اہم مثال ہے، جہاں جرمن فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ہٹلر کی فوجی مشاورت اور منصوبہ بندی میں یہ غلطیاں اس کی سلطنت کے زوال کی بنیاد بنی۔ ننادر مغربی محاذ پر بھی حالات بگڑنے لگے۔ 1944 میں اتحادی افواج نے نورمانڈی میں ایک بڑی مہم چلائی جسے ڈیڈی کہا جاتا ہے۔ اس حملے نے جرمنی کے دفاع کو توڑ دیا اور یورپ کے مغربی حصے کو آزاد کروایا۔ جرمن فوج کمزور پڑ گئی اور عوام کے اندر ہٹلر کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ لوگ جو پہلے اس کے نظریات کے دیوانے تھے، اب اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے فکر مند تھے۔ جرمنی کے شہروں پر بمباری شروع ہو گئی۔ برلن، ہیمبرگ، ڈریسڈن اور دیگر بڑے شہر بمباری کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ عوام کی زندگی مشکل ہو گئی۔ بھوک، بیماری اور خوف نے ان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کیا۔ ہٹلر کی حکومت اب عوام کے لیے ایک خوفناک دور بن گئی۔ اس نے اپنے حامیوں کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے، لیکن عوام کی طاقت کے سامنے یہ سب کمزور پڑ گیا۔ 1945 میں ہٹلر کا بنکر برلن میں محصور ہو گیا۔ اتحادی افواج نے شہر کے ہر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہٹلر کی شخصیت اب ایک شکست خوردہ رہنما کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جرمنی کی سلطنت ختم ہو چکی ہے اور اس کا خود کا انجام قریب ہے۔ وہ عوام کی حمایت کے بجائے اپنے خیالات کی سزا بھگت رہا تھا۔ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی نازی جرمنی کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ وہ سلطنت جو چند سال پہلے یورپ کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی، لمحوں میں ختم ہو گئی۔ یہ زوال نہ صرف جرمن عوام کے لیے ایک صدمہ تھا، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ ظلم، نسل پرستی اور جنگ کی راہ پر چلنے والے حکمران کا انجام ہمیشہ ہلاک کن ہوتا ہے۔ ہٹلر کے زوال کے بعد دنیا نے ہولوکاسٹ کے خوفناک نتائج دیکھے۔ لاکھوں یہودی اور دیگر اقلیتیں جنہیں اس نے نشانہ بنایا تھا، مارے گئے یا شدید مشکلات کا شکار ہوئے۔ جرمنی کے عوام نے اپنی زندگی دوبارہ سے تعمیر کرنی شروع کی۔ شہروں کی تعمیر نو،
معیشت کی بحالی اور عوام کی روزمرہ زندگی کی بہتری کے لیے طویل جدوجہد درکار ہوئی۔ دنیا نے ہٹلر کے تجربات سے یہ سبق سیکھا کہ طاقت اور فوجی جارحیت ہمیشہ کامیابی نہیں دلاتے۔ ہٹلر نے ابتدائی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اس کی غرور اور نسلی نفرت نے اسے تباہ کر دیا۔ امن، انصاف اور انسانی حقوق کی عدم موجودگی نے جرمنی اور یورپ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ہٹلر کی سلطنت کے زوال نے عالمی سیاست پر بھی اثر ڈالا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور ایسے حکمران دوبارہ دنیا کو تباہ نہ کر سکیں۔ ہٹلر کی کہانی نے یہ واضح کر دیا کہ طاقتور لیڈر کا کردار عوام کی بھلائی اور امن کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی خواہشات اور غرور کے لیے۔ ہٹلر کی کہانی آج بھی نصیحت دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے لیڈر کے انتخاب میں دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ عوامی جذبات کو پروپیگنڈا اور جھوٹ سے استعمال کرنا عارضی کامیابی دے سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ہٹلر کی سلطنت کا زوال اور اس کے اثرات انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ظلم اور نسل پرستی کے سائے کبھی دیرپا نہیں ہوتے۔ ننیا پورا قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ طاقت صرف فوج اور زمین سے نہیں آتی، بلکہ عوام کی بھلائی، انصاف، تعلیم اور امن کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ ہٹلر کے عروج اور زوال کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے لیڈر کے ساتھ اندھا اعتماد کرے اور انسانی اقدار کو نظر انداز کرے تو انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ آخر میں ہٹلر کی کہانی ایک عبرت کا سبق ہے جو دکھاتی ہے کہ غرور اور نسلی نفرت انسان کو کس قدر اندھا اور خطرناک بنا سکتی ہے۔ یہ کہانی دنیا کے ہر فرد کے لیے اہم ہے کہ وہ طاقت، سیاست اور انسانی زندگی کے حقیقی معنی کو سمجھ سکے۔ ہٹلر کی سلطنت کے عروج اور زوال کی یہ داستان انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ننیا مکمل 2000 الفاظ پر مشتمل تفصیل ہٹلر کی سلطنت کے بننے اور گرنے کی داستان ہے جو نہ صرف تاریخی حقائق بیان کرتی ہے بلکہ اخلاقی سبق بھی دیتی ہے۔